السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال ہے عاقل بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، آمین۔ میں مشکور احمد دبئی سے بول رہا ہوں۔ مشکور صاحب۔ عاقل بھائی، پوچھنا یہ تھا، میری بہو پوچھ رہی ہے کہ اگر صدقہ مطلب دھیرے دھیرے ہر مہینے میں نکالتے ہیں تو اس کو جمع کر کے ایک ساتھ کسی کو دیں تو کسی کا بھلا ہو جائے گا، کیا ایسا دے سکتے ہیں؟ یا مطلب جس طرح سے نکالتے ہیں چاہے تھوڑا یا زیادہ ہر مہینے میں جب بھی نکالیں اسی وقت دے دیا جائے؟ تھوڑا اس کو وضاحت کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ مشکور صاحب، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ کا شکریہ مشکور بھائی، آپ ہمارے چینل کے سپورٹر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، آپ کی بہو کو اور آپ کی جنریشن کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ چند باتیں اس ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ان میں سے ایک فرشتہ دعا دیتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ بد دعا دینے والے کو بد دعا دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اس روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ یہاں جو بات کی ترغیب دی گئی ہے، سماحت شیخ سعد الخطلان ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ روز نہ صدقہ دے کر جمع کر کے مہینے کے آخر میں دیتے ہیں، ان کی کچھ فضیلت بتا دیجئے، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر کوئی آدمی روزانہ صدقہ کرتا ہے تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اجر بھی ملتا ہے، اور وہ مستحق ہوتا ہے ان فرشتوں کی دعا کا جو کہ ہر روز نازل ہوتے ہیں اور صدقہ دینے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ تناله دعوة الملك، اس فرشتے کی دعوت یا اس فرشتے کی دعا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان من السماء، ہر روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ملکان 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، منفقا خلفا، اللہ تعالیٰ اس نے جو صدقہ دیا ہے اس کو اور عطا فرما، برکت کر دے۔ ويقول آخر اللهم أعط ممسكا تلفا، اور جس نے پیسے کو روک کر رکھا ہے، اس نے صدقہ نہیں دیا، اے اللہ، اس کے پیسے کو آپ نے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بشارت موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ روزانہ صدقہ دیتے ہیں۔ فمن تصدق كل يوم ينال دعوة الملك له بالخلف، یہاں اگر آپ روزانہ صدقہ کرتے ہیں تو اس دعا کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ إذا لم يتيسر له ذلك، لیکن اذا لم يتيسر له ذلك، اگر ایسا نہ ہو، طريقة جيدة، هذه طريقة جيدة، یہ بھی بہت مناسب طریقہ ہے کہ آپ پیسے کو جمع کریں اور ہر مہینے اس کو نکال دیں، پیسے کو نکال دیں۔ يرتب أموره في الصدقة، رتب الامور الصدقہ، تو آپ اس صدقے کو آرگنائز کر لیں۔ بعض مرتبہ یہ ہے کہ چھوٹی سی رقم ہے اور اس رقم سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ترکی کا واقعہ ہے مشکور صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے ویورز کو اس طرح کی، میں نے ایک آڈیو بھی بنائی تھی واٹس ایپ پر، وہ بہت سرکولیٹ بھی ہوئی۔ مسجد ایک تعمیر ہوئی تھی ترکی میں جس کا نام تھا سانکی یدم۔ سانکی یدم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے کھا لیا ہے۔ انہوں نے، وہ فیملی ایک غریب فیملی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، اور مسجد کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن وہ جب فیملی آؤٹنگ میں نکلا کرتے تھے تو ہر ہفتے یا ہر مہینے یا روزانہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جتنا جس کے پاس پیسہ ہوگا اور جو کھانا چاہے گا، مثلا آج ہم برگر کھانے جائیں گے، آج ہم البیک کھانے جائیں گے، آج دلی کی نہاری ہے، آج شری بھون کا یا وہ فلانی جگہ کا حلوہ ہے، تو ایسی، یا آپ رحمت شیری کا کراچی کا حلوہ ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ایک دوست آئے تھے، انہوں نے
مجھے وہ مٹھائی کا ڈبہ دیا، بہت شکریہ. تو بہرحال اور ہندوستان سے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں مشکور بھائی، تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بس مٹھائی کے اس میں آ گیا. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جب کسی کو کچھ کھانے کے لیے جاتے تھے تو وہ کھاتے نہیں تھے، بلکہ وہ اس کا بجٹ بنا کر اس گلک میں جمع کر دیتے تھے. جیسے یہ ہے پیسے اس میں ڈال دیے ہر چیز کو، اور وہ یہ کہا کرتے تھے یہ ریال لیے اور ریال لے کر اس میں انہوں نے ڈال دیے، اور کہا کرتے تھے کہ انی اکلت، کہ میں سانکی ادم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کھا لیا ہے. کھایا نہیں ہے، وہ جمع کر دیا ہے. اور وہ جمع کرتے 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 اس کا نام ہی سانکی ادم بن گیا کہ ہم نے جیسے کہ کھا لیا ہے. وہ کھانے کے لیے باہر نکلتے اور کھاتے کچھ نہیں تھے، وہ پیسے جو رقم ان کے پاس جیب میں ہوتی تھی کھانے کی مد میں، اس سے وہ اس میں گلک میں ڈال کے جمع کر لیا کرتے تھے، اور وہ بینک ٹائپ کا ان کا بن گیا تھا. اور اس کے نتیجے میں آپ اگر گوگل کریں گے نا مسجد سانکی ادم، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مسجد تعمیر انہوں نے کری اپنے علاقے میں، گاؤں میں، اور اس مسجد میں مشکور بھائی انہوں نے باؤنڈری کرنے کے پیسے ان کے پاس ہو گئے تھے، زمین خرید لی، باؤنڈری کر دی، چھت نہیں تھی، بغیر چھت کے نماز پڑھنا شروع کری انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہت بڑا کام ان لوگوں سے لے لیا جو کہ ہر روز صدقے کو جمع کرتے تھے اور پھر اسے منظم کر کے اس کے ساتھ ادا کر دیتے. تو اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ روزانہ صدقہ دے، فبیہا، فضیلت ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ صدقے کو جمع کر کے اکٹھا اس کو بڑی کسی کے کام آ جائے، یہ بھی فضیلت ہے. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ مسجد تعمیر کرے جیسے کہ سانکی ادم والوں نے کری تھی، یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے. تو اس کے لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی فرمایا کہ یہ کوئی کرائیٹیریا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صدقے کا جو پیسہ ہے وہ کس وقت اور کس کو دینا ہے، یا آپ کے اوپر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، بلکہ افضل ترین صدقہ ہے. اور آپ شیخ محمد صالح العثیمین نے فرمایا کہ جب ہمارے پاس ڈونیشنز کی اپیل آتی ہے نا، تو ان کو ہم دیکھیں کہ یہ کہاں زیادہ مناسب رہے گا. جو غرق ہو رہے ہیں لوگ پانی میں، سیلاب زدہ ہیں، یا زلزلہ وغیرہ ہے، یا بیمار ہیں، تو یہ ڈیسائیڈ کرنا آپ ہی کا کام ہے. یا ربی. بہرحال امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کو اپنے لیے مرنے کے بعد بھی اجر آپ چاہتے ہو تو اپنے صدقے کو آپ علم کو نشر و اشاعت کرنے والا بنا لیں. آپ علم کی نشر و اشاعت کریں، اور اگر علم کی نشر و اشاعت نہ کر سکتے ہوں تو پھر ایسی صورت میں آپ وہ لوگ جو کہ علم کی شمع روشن کر رہے ہیں، علم نشر کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کریں. جیسے کہ آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کی سپورٹ اس چینل کی نشریات کو فروغ دینے کا حصہ اور سبب بنتی ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اس چینل کی نشریات میں جو لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں وہ صدقہ جاریہ ہمارے یہاں اس وقت بھی موجود ہے، اور ہمارے جانے کے بعد بھی اس شکل میں ہوگا کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس چینل کی نشریات سے ہدایت نصیب فرمائی ہے وہ عمل کرتے رہیں گے، ان کی اولاد عمل کرتی رہے گی، اور ہمیں ہماری قبروں میں انشاءاللہ تعالی اجر ملتا رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.